ذرا چشتی صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. چشتی صاحب, ایئر فورس میں اس ٹائم پر اتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, آپ کو میرے سے زیادہ بہتر پتہ ہے, بٹ آئی واز لکی انف ٹو گو اینڈ وٹنس اٹ بائی مائی سیلف, کہ اس ٹائم پر ہماری ایئر فورس ابھی جو دشمن نے دیکھا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اٹس بیونڈ دیئر امیجنیشن. سو ایز این ایئر فورس ریٹائرڈ پرسن, میں تینوں سے یہی سوال کروں گی, آپ کے کیا احساسات تھے اس دن؟ بہت شکریہ نیکا صاحبہ, آپ نے انوائٹ کیا. اب میں بھی وہیں سے لیڈ لوں گا کہ میں کہاں تھا. دلچسپ بات یہ ہے, تقریباً 1:30 بجے کے قریب مجھے پاک فضائیہ کے آپریشن روم سے فون آیا. مجھے مبارک دی گئی کہ جی ہم نے جہاز مار گرائے ہیں. پہلے 3 کہا گیا, پھر 4 ہوئے, پھر 6 کہے گئے, اور 6 کو پھر 5 کر دیا گیا. اور کیا آپ 6 نہیں اناؤنس کریں, آپ 5 اناؤنس کریں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں وسیم بدامی صاحب کے ساتھ ہی تھا. تقریباً میں نے لاگ آؤٹ کر کے وہ کال سنی, تاکہ وہ امپورٹنٹ کال تھی. اور میں نے سننے کے بعد جب 6 کہا انہوں نے, تو میں نے کہا کہ پھر 5 ابھی کیوں کہہ رہے ہیں, کہ 5 کیوں کر دیں. تو آپ امیجن کریں جس گریس کا آپ ذکر کر رہی تھیں, اور بڑا خوبصورت آپ نے انٹروڈکشن میں باتیں کہیں, وہ گریس یہ تھی کہ مجھے بتایا گیا کہ ہمارا ایک کرائٹیریا ہے جب ہم کلیم کریں گے جہاز, اس کے اندر جہاز کی ویڈیو ہے, ہمارا الیکٹرانک سگنل ہے, ریڈار پکچر ہے, اور ملبہ ہے جہاز کا, ریکیج. تو انہوں نے کہا ہمارے 6 جہازوں کی چیزیں ہمیں سب کچھ مل گیا ہے, انڈیکیشن کنفرم ہے, سوائے چھٹے ریکیج کے, وہ کنفرم نہیں ہو. تو ہم جب تک چھٹا ریکیج کنفرم نہیں ہوگا ہم چھٹا کلیم نہیں کریں گے. تو آپ 5 اناؤنس کر دیں. میں نے بدامی صاحب کو فون کیا اور کہا کہ جی میں لائیو آنا چاہتا ہوں. اس وقت ٹیلی ویژن چینلز پر صرف ایک جہاز کا چل رہا تھا کہ عسکری ذرائع, انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ایک جہاز تباہ, جہاز مار گرایا, لڑائی ہوئی ہے. تو جب میں نے, آپ یقین کریں مجھے آج بھی یاد ہے, اور بدامی صاحب نے اس دن میرے ساتھ ریکال بھی کیا پروگرام میں, کہ مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے, جب میں نے کہا جی میں آن ایئر ایک اناؤنسمنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں, ایک نیوز. اس وقت تو پوری قوم انتظار کر رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ are you sure, are you talking 5? میں نے کہا جی 5. نہیں تو آپ 1 2 3 4 5 کیا, مطلب اس طرح کا وہ ویریفائی کرنا چاہ رہے تھے کہ میرے لیے ایز اے فارمر فائٹر پائلٹ انیکا صاحبہ انبلیویبل تھا. کیونکہ جب میں نے یہ سنا تو میرا پہلا اسپونٹینیس تو مبارک تھی لیڈرشپ کو جب میں فون پہ بات کیا. تو میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ اپنے جہازوں کا بتائیں. آئی نیو کہ اتنی جب کامبیٹ ہوئی ہے 1 گھنٹہ, جب انہوں نے بتایا 1 گھنٹہ انٹینس فائٹ ہوئی ہے, نرو بریکنگ ہوئی ہے, تو میرا نیچرل سوال تھا کہ اپنے جہازوں کی خیریت بتائیں. تو آج بھی میرے کانوں میں 1 سال 3 دن ہو گئے یہ بات گونج رہی ہے جب مجھے بتایا گیا کہ سر, یہ لفظ انہوں نے یوز کیا کہ الحمدللہ سر, all counted and all landed back. الحمدللہ. اچھا ششی صاحب, ویسے یہ شاید آپ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے, and I heard it from the horse's mouth. میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ ایگزیکٹلی کون پرسنالٹی, لیکن چلے میں کم کر کے نمبر اگر بتا دوں تو کم از کم درجن جہاز ہمارے نشانے پر تھے, اینڈ وے بیونڈ دیٹ. چشتی صاحب, I totally agree with you. وہ اس وجہ سے میں ٹوٹلی فوراً میں نے کہہ دیا, کیونکہ دیکھیے اس دن بھی میں پاک فضا سے کنیکٹڈ تھا, اس کے بعد 1 سال تک میں ریسرچ کرتا رہا. مجھے اسپیشل ایکسیس دیا گیا ٹو آل دا ایویڈنسز, ویڈیو فوٹیج, جو کاکپٹ وہ ریل تھی, جو ویڈیو ریکارڈنگ تھی, ٹریلز تھے, الیکٹرانک سگنل. میں اپنی ریسرچ کے سلسلے مجھے اجازت ملی, میں اپنی ڈاکومنٹریز بناتا ہوں اپنے چینل پر, تو میں نے یہ اجازت لی کہ مجھے اس کو ڈاکومنٹ کر لینے دیں ونس اینڈ فار آل ہسٹری کو. تو آپ اندازہ لگائیے اوور دا 1 ایئر جب بھی میں گیا آپریشن روم میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, سائبر کمانڈ میں جس کا بریگیڈیئر حارث ذکر کرے تھے, تو میں جب گیا تو میں اس وقت سے, وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ مجھے پائلٹس نے اور سب سے جن سے میں ملتا تھا, انہوں نے کہا کہ سر یہ اتنی پینک پھیل چکی تھی وہاں انڈین پر جب ان کے جہاز گرنا شروع ہوئے کہ وہ تتر بتر ہونا شروع ہے. اس وقت ہمارے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ ہم اور شوٹ ڈاؤن کرتے. لیکن پاک فضائیہ کے سربراہ, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ لیڈر آف ایسکلیشن اپنے ہاتھ میں رکھیں اور کوئی ایسا نقصان انڈیا کا نہ کرے کہ ہم خود اپنے ملک پر جنگ مسلط کر دیں, انڈیا کا اتنا زیادہ نقصان نہ کرے. تو وہ ہولڈ بیک کیا گیا. ٹھیک, اور باقاعدہ بولا گیا کہ ہاتھ ہولا رکھیں. یہ بات, یہ اس بات کی تو میں I can vouch for that.